أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم معزز حاضرین جمعہ، دنیا میں ہم اور آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ لوگ ہم سے راضی رہیں، لوگ ہم سے ناراض نہ رہیں، اور اس کوشش میں ہم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس سے سارے لوگ راضی ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ملے گا جو آپ کو پسند نہیں کرتا، جس کا مزاج آپ سے میل نہیں کھاتا۔ تو لوگوں کو راضی کرنا یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص اس کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کیسے لوگوں کو راضی کر لیں ہم۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، جبکہ ایک مومن کی زندگی کا جو اصل مقصد ہونا چاہیے، اللہ کیسے ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا ناراض ہو جائے چلے گا، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ بھئی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ہماری اور آپ کی طرح، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی پانی پیتے ہیں، وہ بھی دنیا کے سارے شوق پورے کرتے ہیں۔ ان کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کے اندر وہ مقصد بیان کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟
عبادت کا لفظ جب آتا ہے ہمارے سامنے تو فوراً ذہن میں نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، زکوٰۃ آتی ہے، حج آتا ہے۔ عبادت میں سے یہی ساری چیزیں تو ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کا صحیح معنی اور مطلب بتایا، کہا کہ ہر وہ عمل اور ہر وہ قول جس سے اللہ راضی ہو جائے، دیٹ از کالڈ عبادت، وہ عبادت ہے۔ گویا اب اس آیت کا اگر میں ترجمہ یہ کروں، اس آیت کا مطلب اگر میں یہ بیان کروں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ مجھے راضی کر لیں، تو ترجمہ غلط نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے قرآن میں کہلوائی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ وہ اقبال کا شعر ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، لیکن ہم نے مقصد بدل دیا۔ اللہ ناراض ہو جائے ہم لوگوں کو راضی کرتے ہیں، جبکہ لوگ کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ ایڑی رگڑ رگڑ کے مر جائیں، لوگوں کے پیر دھو کے پی جائیں، تب بھی آپ لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ وہ بڑا مشہور واقعہ کہہ لیجئے، قصہ کہہ لیجئے، لطیفہ کہہ لیجئے، کہ ایک آدمی اپنے باپ کو لے کے جا رہا تھا اور ساتھ میں ایک اس کے ساتھ جو ہے کوئی سواری تھی۔ اب وہ دونوں لوگ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے دیکھو ایک بیچارہ کمزور جانور ہے، اس پر دونوں لوگ بیٹھے ہوئے جانور پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس نے باپ کو بٹھایا، خود پیدل چلنے لگا تو لوگ کہنے لگے عجیب ظالم باپ ہے، بیٹا پیدل چل رہا ہے، باپ کو سواری پہ بٹھا رکھا ہے۔ بیٹے کو سواری پہ چڑھا دیا، باپ اتر گیا، لوگ کہہ رہے عجیب ظالم بیٹا ہے، باپ جو ہے پیدل چل رہا ہے، بیٹا سواری پہ چل رہا ہے۔ یہ ہے دنیا کا حال میرے بھائی، دنیا کسی حال میں آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ بہت غور سے سنیے گا اس حدیث کو، بڑی پوائنٹ کی بات اس حدیث میں بتائی گئی ہے۔ جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اپنے اس بندے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ میں تجھے کچھ پریشان ہونے نہیں دوں گا، تیری ٹینشن، تیری پرابلم میں حل کروں گا، بس تو مجھے راضی کر دے چاہے لوگ ناراض ہو جائیں۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور اس کے اپوزٹ میں جو آدمی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے، وکلہ اللہ الی الناس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو کیا کرتا ہے، لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی نظر رحمت ہٹا لیتا ہے، جا جب تو مجھے راضی نہیں کرتا تو جا، جس کو تو راضی کرتا ہے میں نے اس کے حوالے تجھے کر دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں اخلاص کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیجئے، نماز ہے، دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں کی نماز کا طریقہ سیم ہے، دونوں کی نماز کا ڈیوریشن سیم ہے، دونوں نماز میں دعائیں سیم پڑھ رہے ہیں، مگر صرف ایک چیز اگر دونوں کے اندر فرق ہے، ایک کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور ایک کا مقصد صرف فارمیلٹی پوری کرنا ہے، ایک کی نماز قبول ہوگی، ایک کی نماز قبول نہیں ہوگی، ایک کی نماز اس کے نامہ اعمال میں ثواب بنے گی، ایک کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ یہ اخلاص ہے۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ 10 روپیہ دیتا ہے اپنی اوقات کے حساب سے، اس 10 روپیے کی قیمت اللہ کے نزدیک اس 1 کروڑ سے بہتر ہے جو اللہ کی راہ میں دیا تو جا رہا ہے مگر اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی تو امام صاحب نے دوسری رکعت میں فجر کی نماز میں اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق سورہ دہر کی تلاوت کی ہوگی۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے کھانا کھلاتے ہیں
مال کی محبت کے باوجود وہ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، مجبور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کس لیے کھانا کھلاتے ہیں؟ اخبار میں نام چھپوانے کے لیے نہیں، فیس بک پر اشتہار ڈالنے کے لیے نہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے. اگر ہم غور کریں تو ہماری جو نارمل زندگی میں بہت ساری پرابلم اسی لیے ہے. ہم ہر چیز میں ہمارا معیار کیا ہے کہ ہمیں بدلہ ملنا چاہیے. ہم نے فلاں کو دعوت میں بلایا، اس نے ہمیں بلایا کیوں نہیں؟ ہم نے فلاں کو کوئی چیز دی، اس نے ہمیں کیوں نہیں دی؟ سماج کے آدھے جھگڑے تو اسی پر ہو رہے ہیں، آدھے اختلافات اسی پر ہو رہے ہیں میرے بھائی. ہم ہر چیز میں بدلہ چاہتے ہیں. بھئی رشتہ داروں کے ساتھ ہماری جو لڑائیاں ہیں، جو اختلافات ہیں، وہ اسی لیے تو ہے کہ بھئی اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو بھلائی کی، آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، کہ ادلا بدلی کے طور پہ کیا. اللہ نے کہا یہ اخلاص نہیں ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تم شکریہ بھی مت ادا کرو، ہمیں تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہیے. یہ ہوتا ہے اخلاص میرے بھائی. آج ہمیں اور آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اللہ کے پیغمبروں کی زندگیاں اسی مقصد کے لیے گزری، اللہ کیسے راضی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، بنی اسرائیل کی مدد کی، فرعونی سب ڈوب گئے پانی میں. اب اس کے بعد جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کے دریا کے اس پار چلے گئے تو پہلا کام حضرت موسیٰ نے جانتے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ گئے. تورات لینے کے لیے اور اللہ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ گئے. بڑی جلد بازی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ اتنی جلدی کیوں تھی تمہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا تھا سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے وہ جواب نقل کیا ہے. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے میرے رب میں جلدی جلدی تیری بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. موسیٰ کہہ رہے میری زندگی کا مقصد یہ کہ تو راضی ہو جائے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں جلدی جلدی چلا آیا. سلیمان علیہ السلام کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہ دنیا میں کسی کو نہیں دی. ہوائیں ان کے کنٹرول میں ہیں، جنات بڑے بڑے ان کے کنٹرول میں ہیں. 1 مہینے کا سفر صبح سے شام دوپہر تک کر لیتے ہیں. اتنا پاور اللہ نے دنیا میں کسی دوسرے بادشاہ کو نہیں دیا. سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. اس لیے بہت سارے لوگ بادشاہت کو بڑی خراب چیز سمجھتے ہیں. بادشاہت خراب چیز نہیں، بادشاہت کا غلط استعمال خراب ہے. اسلام کی نظر میں بادشاہت خراب نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں. اب سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھے دی اور میرے والدین کو دی. وان اعمل صالحا ترضی، اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ اکبر. یہ بڑی جامع دعا ہے جو حضرت سلیمان نے کی ہے. عمل تو بہت سارے لوگ کرتے بھائی، عمل کرنے والے قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے. کیا آپ نے پڑھا نہیں سورہ غاشیہ کی وہ آیتیں؟ آپ نے جمعہ کے نماز میں نہیں سنی؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. عمل کر کے تھک گئے ہوں گے، تصلا نارن حامیہ، لیکن بھڑکتی ہوئی جہنم میں ڈالے جائیں گے لوگ. عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل امپورٹنٹ نہیں ہے، عمل کے پیچھے اخلاص امپورٹنٹ ہے، عمل کے پیچھے مقصد امپورٹنٹ ہے. تو حضرت سلیمان نے یہ دعا نہیں کہ اللہ مجھے ڈھیر سارا عمل کرنے کی توفیق دے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. اور اگر نبیوں کی بات آئی ہے تو نبیوں کے تاجدار اور امام الانبیاء ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں. آپ نے کبھی دنیا کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، اللہ کو راضی کیا ہے آپ نے. دنیا ناراض ہوتی ہو جائے، دنیا کی طاقتیں ناراض ہوتی ہو جائیں، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اپنے بیٹے کی لاش کو میرے نبی اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں.
4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، اور ایک بیٹا ملا ہے، وہ بیٹا دم توڑ رہا ہے میرے نبی کی گود میں۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریا قبطیہ کے وطن سے پیدا ہوئے تھے، میرے نبی کے لخت جگر ہیں، میرے نبی کے نور نظر ہیں، میرے نبی کی گود میں دم توڑ رہے ہیں ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ اور نبی کی زبان پر جو جملے ہیں، دنیا کے ہر اس باپ کے لیے وہ اس کے زخم پہ مرہم کا کام کرتے ہیں جس کا بیٹا دنیا سے چلا جائے، جس کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، وہ میرے نبی کے ان جملوں کو یاد کر لے جو نبی نے اپنے اس اولاد نرینہ کو، اپنے بیٹے کو کھوتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بیٹے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، لیکن تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ میرے نبی کی زندگی تھی میرے بھائی۔ آج ہم لوگوں کو راضی کرتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہی تو منافقوں کی پہچان تھی بھائی۔ منافق یہی کام تو کرتے تھے، نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ مسلمان ناراض نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں تھا۔ منافقین نماز پڑھتے تھے، مسجد میں آتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں کہا کہ یہ بیوقوف تمہیں راضی کرتے، یہ منافق لوگ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ ایمان والے ہوتے تو اللہ کو راضی کرتے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے میرے بھائی کہ اللہ کو راضی کرنے والا اور اللہ کو ناراض کرنے والا اللہ کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور جو اللہ کو ناراض کرے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے یہاں ویلو اسی کی ہے جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اور ایک عجیب و غریب بات بتاؤ، ایک انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت سے بڑی تو کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت سے بڑی بھی ایک چیز بیان کی ہے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، سورہ توبہ کی 72 نمبر کی آیت ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ نے جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا میرے بندو جنت سے بڑی بھی ایک چیز ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ رضوان من اللہ، اللہ راضی ہو جائے، یہ جنت سے بڑی چیز ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے سوال کرے گا، اے جنتیوں یہ بتاؤ کہ میں نے تم کو جنت میں داخل کر دیا، ارضیتم، کیا تم راضی ہو گئے؟ جنتی کہیں گے اللہ ہم کیوں راضی نہ ہوں گے، تو نے ہم کو جنت دے دی ہے، جنت جیسی نعمت تو نے ہم کو دے دی، اب ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، اس جنت سے بڑی چیز بھی میرے پاس ہے، وہ میں آج تمہیں دینے جا رہا ہوں۔ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا۔ میرے جنتی بندو، میں تمہیں ایگریمنٹ دے رہا ہوں، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آج سے میں اپنی رضا کا پروانہ تم کو دے رہا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں اپنی رضا تم کو دے رہا ہوں، میں تم سے راضی رہوں گا۔ اللہ نے اس کو جنت سے بڑی نعمت کہا ہے۔ 2-4 منٹ رہ گئے، آئیے اب خطبہ جمعہ کے آخری پوائنٹ کے طور پہ کچھ ایسے اعمال آپ کے سامنے بیان کر دوں جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ بھی اللہ کو راضی کرنا ہم سب کا مقصد ہے، زندگی کا مقصد ہے، اللہ کو ہم کیسے راضی کریں۔ 2-4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دو جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے بغض رکھو۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ کسی سے محبت ہے اللہ کے لیے اور کسی سے نفرت ہے اللہ کے لیے۔ بھئی ایک مومن کو توحید سے محبت ہے، موحد سے محبت ہے اللہ کے لیے، مشرک سے نفرت ہے اللہ کے لیے۔ ایک انسان کو ایک پاک باز سے محبت ہے اللہ کے لیے، ایک بدکار سے کراہیت ہے اللہ کے لیے۔ اور ایک مومن اللہ کو ماننے والا کبھی ایسے انسان کو دوست نہیں بنا سکتا، اس کی محبت اس کے دل میں نہیں آ سکتی جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن۔ قرآن مجید کا 28واں پارہ اٹھائیے، سورہ مجادلہ کی آخری آیت، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر
یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. اے نبی آپ اگر کوئی آدمی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اے نبی آپ ایسا نہیں پا سکتے کہ وہ اس سے دوستی کرے, وہ اس سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, چاہے وہ اپنا اس کا سگا باپ کیوں نہ ہو. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ, چاہے اس کا بیٹا کیوں نہ ہو, اس کا بھائی کیوں نہ ہو, اس کا رشتہ دار کیوں نہ ہو. صحابہ نے میدان جنگ میں اپنے باپ کو قتل کر ڈالا, واقعات ملتے ہیں حدیثوں کے اندر. بعض صحابہ نے اپنے بھائی قید ہو رہا ہے, حضرت مصعب ابن عمیر کا بھائی قید ہو رہا ہے, اور جو مسلمان اس کو قید کر رہا ہے اس سے کہہ رہے ہیں اس کی زنجیر کو مضبوطی کس کے باندھنا ہے, اس کی ماں بہت پیسہ دے گی. اپنی ماں کے بارے میں کہ اس کی ماں بہت پیسہ دے گی. بھائی کہتا ہے تو میرا بھائی میرا خون ہو کے ایسی بات کہہ رہا ہے تو میرا بھائی نہیں ہے, جو تجھے قید کر رہا ہے وہ میرا بھائی ہے. صحابہ کے ایسے واقعات صرف سننے کے لیے نہیں میرے بھائی, صحابہ نے اس اصول کو اپنایا تھا, محبت اللہ کے لیے, نفرت اللہ کے لیے. اور دوسری چیز نوٹ کر لیجئے, اللہ کو راضی کرنا ہے, شکر کا جذبہ پیدا کرو میرے بھائی. ہم لوگ کسی کو بڑے اچھے مکان میں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کو کتنا بہترین مکان دیا, ہم کو کیوں نہیں دیا. اس کا کاروبار اتنا اچھا چل رہا ہے, ہمارا کاروبار کیوں نہیں اچھا چل رہا ہے. بھائی کبھی ہاسپٹل میں جا کے دیکھو اور کہو کہ اللہ نے اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا ہے, آپ ہاسپٹل نہیں گئے. کبھی اپنے سے پریشان لوگوں کو بھی دیکھو, کبھی جاؤ اس سخت سردی کے موسم میں, سردی کی راتوں میں سڑکوں پر ٹھٹورتے ہوئے اور فٹ پاتھوں پر لیٹے ہوئے کو بھی دیکھو, اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, تم شکر کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ بندہ اگر ایک لقمہ بھی کھا کر کے اللہ کی تعریف کرتا, اللہ کو بہت پسند آتا ہے. ہم لوگ بڑے ناشکر ہیں میرے بھائی, ہم لوگ زبان سے لاکھ کہتے ہیں الحمدللہ, کوئی خیریت پوچھتا کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے, لیکن حقیقت میں ہم لوگ بہت بڑے ناشکر ہیں. شکر گزار بنو, اللہ راضی ہو جائے گا. نماز کی پابندی سے اللہ راضی ہوتا ہے. صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آخری آیت میں جو صحابہ کی چند کوالٹی بیان کی, اس میں ایک کوالٹی اللہ نے یہ بھی بیان کی, تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میرے نبی کے صحابہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے, کیونکہ ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. رکوع اور سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے میرے بھائی, نماز کے ذریعے اللہ کو راضی کرو. اسی طریقے سے اپنی شہوت کو اللہ کے لیے قربان کر دینا. کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے پسند ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے, میں چھوڑ دوں. کبھی کبھی جائز چیز ہوتی ہے, کسی موقع سے اللہ کو پسند نہیں ہوتی ہے. رمضان میں ہم 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں, کھانا ہمیں پسند ہے, پانی پسند ہے, پیاس لگ رہی ہے, لیکن ہم کھانا نہیں کھا سکتے, پانی نہیں پی سکتے. کیوں؟ اللہ کو روزہ کیوں پسند ہے؟ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی. بندہ میرے لیے کھانا چھوڑ رہا ہے, پانی چھوڑ رہا ہے, شہوت چھوڑ رہا ہے, میرے لیے چھوڑ رہا ہے, اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جاؤ مجھے ایسا بدلہ دوں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اسی طریقے سے اللہ کو اگر راضی کرنا ہے, زبان کا صحیح استعمال کرو میرے بھائی. یہ 1.5 انچ کی جو زبان ہے نا, یہ انسان کو جہنم میں بھی لے کے جا سکتی ہے اور جنت میں لے کر کے بھی جا سکتی ہے. یہ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ. بندہ ایسی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, لا یلقی لہا بالا. اور بندہ سوچتا بھی نہیں کہ میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. کبھی کبھی انسان کی ایک بات سے 2 بگڑے ہوئے لوگ مل جاتے ہیں. انسان کی ایک بات سے کسی کا بگڑا کام بن جاتا ہے. انسان نہیں سوچتا ہے کہ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے, لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے والی کوئی ایک بات انسان منہ سے نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ میں بندہ اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات نکالتا ہے. اللہ کو ناراض کرنے والی بات یہ بھی ہو سکتی ہے بھائی کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں کر دیا. یہ بہت خطرناک جملہ ہے جو ہم لوگ اکثر بول دیتے ہیں. اللہ نے میری ہی ماں کو کیوں اٹھا لیا, اللہ نے میرا ہی بچہ کیوں لے لیا, اللہ نے میرے ہی کاروبار کو کیوں نقصان میں ڈال دیا. یہ اللہ کی تقدیر پر ڈائریکٹ حملہ ہے میرے بھائی. یہ کفریہ جملہ ہے جو آپ کو اسلام سے بھی نکال سکتا ہے.
اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی ایک جملہ جس پر بندہ توجہ بھی نہیں دیتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی زندگی کا ٹارگٹ ہم اس کو بنائیں کہ ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہو جائے۔ نبی کی زندگی اسی میں گزری ہے، صحابہ کی زندگی اسی میں گزری ہے، ہمارے اسلاف کی زندگی اسی میں گزری ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اسی مقصد کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں وہ اعمال کرنے کی، وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، اور ان کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے جن سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے۔ رب العالمین ہمارے تمام کاموں میں اخلاص پیدا فرما دے، ہمیں ریا سے، ہمیں نمود سے، ہمیں دکھاوے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہماری نمازوں میں، ہمارے صدقات و خیرات میں، ہمارے تمام عبادتوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرما دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کو رزق حلال مہیا فرمائے۔ اللہ سب کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں سے ہم سب کو نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي